بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں تیز خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور نہ موت آئے گی، نہ جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار و قہار اپنے دستے قدرت میں الٹے پلٹے گا، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ الٹ پلٹ کر مستوی بنا کر اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اس طرح بیان کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جسے اہل جنت سب سے پہلے ناشتے میں کھائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہودی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر بہت زیادہ مسکرانے لگے۔ یہ مسکرانا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سابقین کو علوم دیے تھے مجھ کو بھی وہی دیے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو کر یہودیوں میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتاؤں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا جس سے اولین مہمان وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی بتا دے۔ اس نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی، ان کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمان کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی ہوگی، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے ودیعت رکھے ہیں جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور گلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے، کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا، سبھی نے تمام پھل نہیں کھائے، اس لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائیں پئیں تو ہر شخص کا یقین اس طرح سے عین الیقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہیچ ہے۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کی ہے۔ یہ جو کہا کہ کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے، اس کے متعلق مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہے، کلیجی کا زیادہ حصہ اس کو فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ذرات مٹی غذا میں مل جاتے ہیں
تو غذا کھائی نہیں جاتی اور کرکراپن ظاہر ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر غلے اور پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں اور غذائیں ہیں، یہ سب زمین سے نکلتی ہیں۔ جس قادر قیوم نے زمین سے ایسی چیزیں نکال دیں، اس کو قدرت ہے، اس کو طاقت ہے کہ عین زمین ہی کو کھانے کی چیز بنا دے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دے جس سے زبان مزہ لے سکے اور حلق میں بھی گلے سے بھی آسانی سے اتر جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے، ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہوں اور قلب ایک ہوں۔ ان میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا اور نہ تھونکیں گے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی۔ ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، یعنی تمام کی صورتیں اور شکلیں آدم علیہ السلام جیسی ہوں گی۔ ان کا قد بلندی میں 7 ہاتھ ہوگا۔ اس حدیث سے اہل جنت کے حسن و جمال اور ان کی بیویوں کی خوبصورتی کا حال معلوم ہوا۔ نیز ان کی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ چلا کہ ان کو ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ تھوکوں کی حاجت ہوگی اور نہ وہ پیشاب کریں گے، اور نہ ان کو پہننے کی ضرورت ہوگی۔ پسینہ جو آئے گا وہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ کھانا ہضم ہو جانے کا ذریعہ ہوگا۔ وہ پسینہ خوشبودار اور خوشگوار ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق اہل جنت کی انگیٹھیوں میں جلنے والی چیز عود ہوگی۔ ذہن میں لانے کے لیے عود کو اگر لکڑی سمجھ لیں جس کے برادے سے اگربتیاں بنتی ہیں، کیونکہ عود قیمتی چیز ہے، اس لیے دوسری لکڑی کی باریک باریک سلائیوں پر اس کا برادہ لپیٹ کر اگربتی بنائی جاتی ہے۔ جنت میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لہٰذا خوشبو کے لیے عود ہی سلگ رہا ہوگا۔ اس کے برادے کی پتیاں بنانے کی حاجت نہ ہوگی اور یہ وہاں کا عود ہوگا۔ یہاں کے عود پر قیاس نہ کریں، یہ انگیٹھیاں آگ سے جل رہی ہوں گی یا کسی دوسری چیز سے، اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ ہے جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔